اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی واجعل حاسبنی حسابا یسیرا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین غفور یا غفور رحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا غفور رحیم یا غفور رحیم۔ نامہ پارہ ہے سورہ انفال ہے۔ نامہ پارہ سورہ انفال۔ مقداد بن اسود نے ولولہ انگیز جوابات دیا اور آخر میں حضرت سعد بن معاذ کی تقریر کے بعد یہی فیصلہ ہوا کہ فوجی مہم کے مقابلہ پر جوہر سجا دکھائے جائے۔ چنانچہ مقام بدر میں دونوں فوجیں بھر گئیں۔ حق تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عظیم عنایت فرمائی۔ کافروں کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے یا 70 قید ہوئے۔ اس طرح کفر کا زور ٹوٹا۔ اس صورت میں عموماً اس واقعہ کی اجزاء متعلقات کا بیان ہوا ہے۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے فوجی لشکر کے مقابلہ میں نکلے تھے جو مدینہ پر از خود اقدام کرتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ تجارتی قافلہ پر حملہ کرنے کی نیت آپ نے اول سے آخر تک کسی وقت نہیں کی۔ وہ فی الحقیقت اپنے ایک خود ساختہ اصول پر تمام ذخیرہ حدیث اور اشارات قرآنیہ کو قربان کرنا چاہتے ہیں۔ یہ منطق ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ کفار مہار بن جن کی تبر دے کر مسلمانوں کی جان مال کوئی چیز نہ بچی اور نہ آئندہ بچنے کی توقع تھی، ان کو جانی بدنی نقصان پہنچانا تو جائز سمجھا جائے، لیکن تجارتی اور مالی نقصان پہنچانا خلاف تہذیب و انسانیت ہو، یعنی ان کی جانیں تو ظلم، شرارت، کفر و طغیان کی دولت محفوظ نہیں رہی مگر اموال بستور محفوظ ہے۔ گویا زندگی کے حق سے محروم ہو جائے یہ تو ہو جائے پر سامان زندگی سے محروم نہ رہے۔ باقی یہ دعویٰ کہ جو لوگ حملہ آور نہ ہوئے ہوں ان پر مسلمانوں کو از خود حملہ کرنا جائز نہیں، کیونکہ کتنا نجائز اس سے کہ یہ مسئلہ موجود واقعہ سے بے تعلق ہے، کیونکہ کفار مکہ پہلے ہر قسم کے مظالم اور حملے مسلمانوں پر کر چکے تھے، آئندہ کے لیے باقاعدہ دھمکیاں دے رہے تھے، بلکہ اس بارے میں ان کی سازشیں اور مراسلاتیں جاری تھی۔ فی نفس بھی صحیح نہیں، کیونکہ یہ آیت ابتدائی ہجرت میں اتری تھی، جس کے بعد دوسری آیت جن میں مطلق قتال کا حکم ہے نازل ہوئی۔ پھر یہ بھی قابل غور ہے کہ صرف اتنا کہنے سے حملہ آوروں کی مدافعت کرو یہ لازم نہیں آتا کہ کسی حالت میں حملہ کرنے کی اجازت نہیں۔ اس مسئلہ کی تفصیل میرے عزیز مولوی محمد یحییٰ سلمہ نے جو تحریر فوائد میں میرے معین ہے اپنے رسالہ الجہاد الکبیر میں لکھی ہے، اور احکر نے کچھ خلاصہ رسالہ شہاب میں درج کیا ہے۔ یہ بموقع فوائد میں بھی لکھا جائے گا انشاءاللہ۔ بدر میں جو مال غنیمت ہاتھ آیا اس کے متعلق صحابہ میں نزاع تھی۔ نوجوان جو آگے بڑھ کر لڑے تھے وہ کل مال غنیمت کو اپنا حق سمجھتے تھے۔ پرانے لوگ جو نوجوانوں کی پشت پر تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے سہارا لگانے سے فتح ہوئی، لہٰذا غنیمت ہم کو ملنی چاہیے۔ ایک جماعت جو نبی کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتی رہی تھی وہ اپنے کو اس مال کا مستحق سمجھتی تھی۔ ان آیات میں بتلا دیا کہ فتح صرف اللہ کی مدد سے ہے، کسی کا سہارا زور پیش نہیں۔
جاتا۔ سو مال کا مالک خدا ہے، پیغمبر اس کے نائب ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی معرفت حکم دے، اسی کے موافق غنیمت تقسیم ہونی چاہیے۔ اس حکم کی تفصیل آگے آئے گی۔ پکے مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ ہم ہر معاملہ میں خدا سے ڈرے، آپس میں صلح و راستی سے رہے، ذرا ذرا سی بات پر جھگڑے نہ ڈالے، اپنی آرا و جذبات سے قطع نظر کر کے محض خدا و رسول کا حکم مانے۔ جب خدا کا نام درمیان میں آ جائے، ہیبت و خوف سے کانپ اٹھے، آیات احکام الہی سن کر ان کا ایمان و یقین زیادہ مضبوط ہوتا رہے، اس قدر مضبوط قوی ہو جائے کہ ہر معاملہ میں ان کا اصلی بھروسہ اعتماد بخبر خدا کے کسی پر باقی نہ رہے، اسی کے سامنے سر عبودیت جھکائے، اسی کے نام پر مال دولت خرچ کرے۔ اللہ میرے بھی وہی میں سے غرض عقیدہ، خلق، عمل اور مال، ہر چیز سے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش میں رہے۔ ایسے ہی لوگوں کو سچا اور پکا ایماندار کہا جا سکتا ہے، جو خدا کے یہاں اپنے درجہ کے موافق بڑے بڑے مقامات مراتب پر فائز ہوں گے۔ الحمدللہ میرے بھی، جنہیں معمولی کوتاہیوں سے درگزر کر کے عزت کی روزی سے سرفراز کیا۔ یعنی سوچو کہ اس جنگ بدر میں شروع سے آخر تک اس قدر حق تعالیٰ کی تحریک و تائید اور امداد و توفیق مسلمانوں کے حق میں کار فرمائی۔ خدا ہی تھا جو نصرت دین اسلام کے حق سچے وعدے کر کے اپنے نبی کو ایک اہم امر حق یعنی کفار کے ساتھ جہاد کرانے کے لیے مدینہ سے باہر بدر کے میدان میں اس وقت لے آیا جبکہ ایک جماعت مسلمانوں کی لشکر قریش سے نبض آزما کرنے پر راضی نہ تھی۔ یہ لوگ ایسی سچی اور طے شدہ چیز میں پس و پیش کر رہے تھے اور حجتیں نکال رہے تھے جس کی نسبت بذریعہ پیغمبر انہیں ظاہر ہو چکا تھا، وہ یقیناً خدا کی فرمائی ہوئی اٹل بات ہے، یعنی اسلام و پیروان اسلام کا بذریعہ جہاد غالب منصور ہونا۔ ابو جہل کے لشکر سے مقابلہ کرنا اس کو اس قدر شاک اور گرا تھا جیسے کسی شخص کے آنکھوں دیکھتے موت کے منہ جانا مشکل ہے، تاہم خدا اپنی توفیق سے ان کو میدان جنگ میں لے گیا اور اپنی امداد سے مظفر و منصور واپس لے آیا ہے۔ پس جیسے خدا ہی کی مدد سے جو اول تاخیر یہ مہم سر ہوئی، مال غنیمت بھی وہی کا سمجھنا چاہیے اور اپنے پیغمبر کے ذریعے سے جہاں بتلائے وہاں خرچ کرو۔ تنبیہ کے کام کو میں نے اپنی تقریر میں صرف تصویہ کے لیے نہیں لیا بلکہ ابو حیان کی تحقیق کے موافق معنی تعلیل پر مشتمل رکھا، جیسے وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُم میں علماء نے تصریح کی ہے۔ اور اخرجک ربک من آیاتک الی آخر آیات کے مضمون میں نے انفال اللہ والرسول کا ایک سبب قرار دیا۔ ابو حیان کی طرح عزک اللہ وغیرہ مقدر نہیں مانا، نیز تقریر آیت میں صاحب روح المعانی کی تصریح کے موافق اشارہ کر دیا کہ اخرجک ربک من بیت میں صرف آنے خروج من بیت مراد ہے بلکہ خروج من بیت سے دخول فی الجہاد تک کا ممتد اور وسیع زمانہ مراد ہے، جس میں وغیرہ سب احوال کا وقوع ہوا۔ ایک فریق کی کراہیت تو عین خروج من مدینہ ہی کے وقت ظاہر ہو گئی، جسے ہم صحیح مسلم الطبری کے حوالہ سے سورہ انفال کے پہلے فائدہ میں بیان کر چکے ہیں۔ مجادلہ کی صورت غالباً آگے چل کر لشکر کی اطلاع ملنے پر مقام صفرا میں پیش آئی۔ اس کے سمجھ لینے سے بعض مطلبین کے مغالطات کا استحصال ہو جائے گا۔ مسلمان چاہتے تھے کہ تجارتی قافلہ پر حملہ ہوا کہ کانٹا نہ چبھے اور بہت سامان ہاتھ آ جائے، لیکن خدا کی مرضی یہ تھی کہ چھوٹی سی بے سر و سامان جماعت کو کثیر التعداد اور مرتب و پرشوکت لشکر سے بھرا کر اپنی باتوں سے سچ کو سچ
کر دکھایا، کفار مکہ کی جڑ کاٹ ڈالی، تاکہ اس طرح اس کے وعدوں کی سچائی حیرت انگیز طریقہ پر یہ ظاہر ہو کہ سچ کا سچ اور جھوٹ کا جھوٹ ہونا کفار کے علل رغم صاف صاف آشکارا ہو جائے۔ چنانچہ یہی ہوا۔ بدر میں قریش کے 70 سردار مارے گئے، جن میں ابو جہل بھی تھا، اور 70 ہی قید ہوئے۔ اس طرح کفر کی کمر ٹوٹ گیا اور مشرکین مکہ کی بنیادیں ہل گئی۔ فللہ الحمد، یعنی کہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، لیکن آج مسلمانوں پر یہ بات کا تانا دیا جا۔ اللہ کا حکم تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام تھا، وہی آیت تھی۔ اس طرح آیت کی آل عمران پارہ لن کے ربع میں گزر چکی، وہاں کے فوائد ملاحظہ کیے جائیں، یعنی کہ آگے ہم پڑھ چکے ہیں۔ البتہ وہ جگہ فرشتوں کی تعداد 3 سے 5,000 تک بیان کی گئی۔ اگر واقعہ ایک ہے تو کہا جائے گا کہ اول 1,000 کا راستہ آیا ہوگا، پھر اس کے پیچھے دوسرے دستے آئے ہوں گے جن کی تعداد 3 سے 5,000 تک پہنچی۔ شاید لفظ مردفین میں سے اس طرح اشارہ ہو۔ بدر کا معرکہ فی الحقیقت مسلمانوں کے لیے بہت ہی سخت آزمائش اور عظیم الشان امتحان کا موقع تھا۔ وہ تعداد میں تھوڑے تھے، بے سر و سامان تھے، فوجی مقابلہ کے لیے تیار ہو کر نہ نکلے تھے۔ مقابلہ پر سے تگنی تعداد کا لشکر تھا، جو پورے ساز و سامان سے کبر و غرور کے نشوں میں سرشار ہو کر نکلا تھا۔ مسلمان اور کافروں کی یہ پہلی قابل ذکر ٹکر تھی۔ پھر صورت ایسی میں پیش آئی کہ کفار نے پہلے سے اچھی جگہ اور پانی وغیرہ پر قبضہ کر لیا۔ مسلمان نصیب میں تھے، ریت بہت زیادہ تھی جس میں چلتے ہوئے پاؤں دھنستے تھے۔ اگر گرد و غبار نے الگ پریشان کر رکھا تھا، پانی نہ ملنے سے ایک طرف غسل وضو کی تکلیف، دوسری طرف تشنگی ستا رہی تھی۔ اللہ، ایسے ایسے ایمان کا اللہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی محنت سے اللہ قبول فرما۔ جو غلطی سلطی ہے معاف کریے گا اللہ، دنیا میں امن سلامتی دیجیے اللہ، عفو عافیت اللہ، جو بیمار ہے اس سے عفو عافیت اے اللہ معاف کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔